تیرے میرے ورگا ہوندا نا اس ویلے آندا ہے میں جاننا جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور نوں انہاں گلاں دا کی پتہ ہے جی میں دساں گا انہاں نوں بھئی یہ کام کیداں ہوندا ہے. سیاستدان لوگ نہیں سن نا. اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے میں بھی حضور کا میرا مکان بھی حضور کا یہ سارا ساز و سامان کالی کملی والے کا ہے میرا نہیں. وہ چلا گیا راضی ہو کر جا کر لگا جی کام بن گیا. فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی. انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا اپنے پلے ہی کچھ نہیں تیاری کائے کی کریں. اللہ اکبر. ہائے آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لویں. مگر یہ وہ نوجوان ہے فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا عثمان غنی کے پاس چلا جا جا کر 300 درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا تیرا ضامن میں. وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے. لے آیا پیسے برتن خریدے کپڑا خریدا جھونپڑی کا انتظام کیا مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے. لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا میری بھی کوئی گھر والی بنے گی میں بھی کسی کا خامد بنوں گا اللہ اولاد دے گا وہ ابا کہہ کے بلائیں گے میں بیٹا کہہ کے بولوں گا میں کندھے پہ اٹھاؤں گا میں پیار کیا کروں گا. دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے دوڑا دوڑا پھرتا ہے. یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ میدان جہاد میں کفر نے اسلام کو للکارا ہے. اب اس صحابی کو چاہیے تھا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیاں کیویں حکم ہے اے کام میں تو ہی کرایا ہوا تسی کرایا آنکھوں میں شادی والا پروگرام بنا آنکھا میں ادھر چلا جاؤں گیا ہی نہیں. کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہن کیویں کرا میں. عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں. مدینے کے دکانداروں کے پاس گیا ملت کر کے کہنے لگا برتن واپس کر لو کپڑا واپس لے لو جھونپڑی کا انتظام جتنا خریدا تھا ملت ہی کرتا پھرتا واپس لے لو. اور کیا بات ہوئی تیری تو شادی کا پروگرام تھا. کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. میرے رب نے مجھے بلایا میرے پروردگار نے مجھے بلا لیا کفر چڑھ کے آئے کفر اسلام کو مٹانے آئے میں شادیوں میں لگا رہوں میری غیرت گوارا نہیں کرتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی نہیں. میں نے بتایا نا عاشق نہیں پوچھا کرتے محبوب اب کیا کریں. جھوٹے ہیں ہم لوگ عاشق نہیں ہیں جھوٹے ہیں بالکل جھوٹ بولتے ہیں. عاشق یوں کیا کرتے ہیں کبھی برتن واپس کر دیے کپڑا واپس کر دیا پیسے بنائے گھوڑا خریدا تلوار لی مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا. یہ لکھا واقعات میں سلام کرنے بھی نہ آیا حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا. علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام تھا کدھر چلا ہے کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں سیرا باندھے کھڑا رہوں. میں ایسی شادیاں نہیں کیا کرتا آ گیا ہوں. میدان جہاد میں آگے بڑھا بڑھتا بڑھتا تلوار لے کر کفار کے جمگٹے میں جا نکلا. علماء کرام نے لکھا ہے 1 نہیں 2 نہیں 80 کے قریب بدن پہ زخم آ گئے سارا بدن کٹ گیا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان جہاد میں. حضور کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوا ہوگا, میں نے پیسے دلوائے, میں نے منگنی کرائی, میں نے رضامندی کرائی, وہ تو غریب شادی میں لگا ہوگا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر پوچھا ہے. اللہ اکبر. اور مسلمانوں, ان جوانوں کے کتنے بڑے مقدر ہوں گے جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں. فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ جواب ملا میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے, آخری وقت ہے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. بے شمار زخم ہے, نڈال ہوا پڑا ہے, آخری وقت ہے. علماء نے لکھا ہے سارے بدل پہ اتنے زخم آئے, پہچانا نہیں جاتا تھا, سنانا نہیں جاتا تھا. بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا. آواز لگی, حضور نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ جواب دیا میدان جہاد میں پڑا ہے, سب سے آگے ہو کے لڑا ہے. فجرحت جرحا شدیدا, شدید زخمی پڑا ہے. اور دیکھو اس کا مرتبہ, ارے مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہیں. 36 آدمی موٹروں کے ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں, عورتوں کے معاملے میں قتل ہو رہے ہیں, دولت کے بارے میں قتل ہو رہے ہیں, دشمنیوں میں قتل ہو رہی ہیں. اس نوجوان کا مقدر دیکھو. حضور کریم نے فرمایا جلدی کرو, اس کو اٹھا کے لاؤ. یوں زمین پہ آپ تشریف فرما ہو گئے اور صحابی کو اٹھا کر کے صحابہ لائے ہیں. رحمت والی گود پھیلا دی, جھولی پھیلا دی. زخمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی جھولی میں رکھ لیا. اور مسلمانوں, کوئی آپریشن روم میں مرے گا, کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا, کوئی کوٹھی میں مرے گا, کوئی بنگلے میں مرے گا, کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا. قربان جاؤں اللہ والے, تیرے مقدر پہ تو آخری سانس حضور کی رحمت والی جھولی میں توڑ رہا ہے. اور یوں لکھا ہے کہ بے ہوش پڑا تھا. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھا نا تو ہوش آیا تھوڑا سا, یوں حضور کا دیدار کر کے مسکرانے لگا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی, میری حسرت پوری ہو گئی, میری آرزو پوری ہو گئی, میری کائنات آباد ہو گئی, میرا دین دنیا ٹھکانے لگ گیا. اور پوچھا کیسے؟ کہتا میرا دل ہو, تیرا گھر ہو, تیرا در ہو, میرا سر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. کالی کملی والے, میری تمنا تھی رخ انور تیرا ہو, دیدار کرتا ہوا آخری وقت میں چلا جاؤں. رحمت والی گود میں دم توڑا ہے. اور روایت میں موجود ہے, علماء سے پوچھ لیں. ادب دیکھو, ادب آج تمہیں قرآن کا ادب نہیں, درود شریف کا ادب نہیں, اس نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے جسم مبارک پہ کبھی یہ مکھی ساری زندگی میں نہ بیٹھی. اتنا پاکیزہ, اتنا منزہ, اتنا مقدس, اتنا مطہر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اور جس کے پسینے کی خوشبو پہ 2 جہان کا عطر قربان کر دو. تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے سینگھی لگوائی. آج کل وہ علاج ختم ہو رہا ہے, جیسے جلما جوک لگواتے ہیں, سینگیاں بھی لگوایا کرتے تھے پرانے زمانے میں, تو وہ خون نکلا.
ایک پیالے میں جمع کیا گیا، ایک جوان کو دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو اس خون کو ایسی جگہ پھینکنا، میرا خون ہے، جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، ایسی جگہ ڈال کے آنا۔ وہ گیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سے لوٹ کے آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آیا کہ جی ہاں، تو جلدی آ گیا کہ ویسی کیسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا، بتا کہاں ڈالا ہے؟ عرض کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا، اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر خون مبارک کالی کملی والے کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا، میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا۔ فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی۔ جس جسم میں میرا خون چلا جائے اس خون والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ صحابی کا آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلٹ کر اچھٹ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک چہرہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے۔ ایسے کامیاب لوگ تھے، عشق تھا نا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی بوڑھی عورت، آئے تجھے حضور کی وفات کا کیا غم ہو؟ تجھے کیا غم ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا؟ احد والے دن، جنگ احد کے موقع پر جس دن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کیے گئے اور آپ کو دھکا دے کر غار میں گرایا گیا، آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا، مدینے میں خبر اڑا دی گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ 90 سال کی بوڑھی عورت مدینے سے باہر نکل آئی، ام عمارہ۔ لوگ کہنے لگے دادی لا جا، کدھر چلی ہے؟ او مائی تیرا کدھر کا پروگرام ہے؟ کہتا ہے نہ بھائی کا، نہ بیٹی کا، نہ شوہر کا خیال آیا۔ اسی میدان میں، اسی جہاد میں شوہر بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا۔ کہتا نہ بیٹی نہ بھائی کا، نہ بیٹی کا، نہ شوہر کا خیال آیا۔ رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پر سوال آیا۔ ہر ایک سے کہتی ہے او لوگوں میرے آقا کی خیریت بتاؤ۔ احد پہاڑ پہ چڑھتی جاتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، آگے کو بڑھتی ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ ایک ایک کو کہتی ہے او قافلے والوں، او لشکر والوں، او مدینے والوں، او مسلمانوں، کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کالی کملی والے کی، کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ مجھے میرے آقا کی صورت دکھا دو، میں برباد ہو جاؤں گی، سارا خاندان شہید ہو جائے، مجھے زیارت کرا دو، مجھے نظارہ کرا دو، میں اس مدنی کریم کے چہرے کو دیکھ لوں جس کی قرآن میں خالق کائنات نے قسمیں کھائی ہیں۔ عظمت النبی، عظمت دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 90 سالہ عورت کے دل میں کتنی ہے۔ اسے پرواہ نہیں ہے اس بات کی، خاندان مر جائے پرواہ نہیں، برادری چلی جائے پرواہ نہیں۔ اور قربان جاؤں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی بوڑھی مائی، بوڑھی عورت جب حضور کے سامنے گئی، آپ نے فرمایا مائی مجھے بڑا صدمہ ہے، تیرے 4 رشتہ دار آج کے جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کوئی غم نہیں۔
آج ہمارا بھی اگر یہ یقین بن جائے، عظمت کی بات کر رہا تھا کہ عظمت نصیب ہو جائے.